طرح طرح کے تبصرے آئے، ان تبصروں میں ایک بات یہ بھی بار بار سامنے آئی کہ زکوٰۃ اور قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب کے سمجھنے میں بہت سارے کنفیوژنز ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کیا جائے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایمان والے کی مالی اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک ایمان والا وہ ہے جس کو اسلامی اصولوں کے مطابق غریب قرار دیا گیا، اور ایک ایمان والا وہ ہے کہ جس کو اسلامی اصولوں کے مطابق مالدار قرار دیا گیا۔ اسلام نے اپنے اصولوں کے مطابق جس آدمی اس کو اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو صدقہ فطر دیا جائے گا تو صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ غریب ہے۔ انسان مالدار ہے، اس مالدار انسان کو کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اس کو اپنے مال میں سے مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی بھی کرنی ہوگی، اور اس کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی کفارے کا مال اس کو دینا چاہے، کفارے کا پیسہ اس کو دینا چاہے تو مالدار اور غریب تقسیم کر دی اسلام نے۔ اب سوال یہ ہے کہ مالدار انسان کون ہے اور غریب انسان کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں اس کی کیٹیگریاں کرتے ہوئے جو لائن مقرر کی تھی، جو معیار مقرر کیا تھا، جو نصاب مقرر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی یا 20 مسکال سونا ہو، یہ آدمی مالدار ہے۔ جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی یا 20 مسکال سونا ہو، ان دونوں کی مالی حیثیت بالکل برابر ہے، کیونکہ 20 مسکال اور 200 درہم چاندی کی مالی اعتبار سے دونوں برابر تھے، یہ ایکول تھا۔ بعد میں جب سونا بھی نہیں رہا، وہ مسکالیں بھی نہیں رہی اور درہم بھی نہیں رہے، تو بعد کے علماء نے 200 درہم چاندی کو کنورٹ کیا تولوں میں اور 20 مسکال سونے کو کنورٹ کیا تولوں میں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 200 درہم چاندی کے معنی ہوتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، اور 20 مسکال سونے کے معنی ہوتے ہیں 7.5 تولہ سونا۔ تو جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی ہوگی، یا جس آدمی کے پاس 20 مسکال سونا یا 7.5 تولہ سونا ہوگا، تو وہ آدمی مالدار ہے۔ اب آج کے زمانے میں تولے بھی نہیں رہے۔ پہلے زمانے میں جب تولے تھے تو 12 گرام کا تولا ہوتا تھا، آج اب 10 گرام کا ہوتا ہے، تو اس لیے اب تولوں کا رواج نہیں رہا۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا چھٹانگ اور سیر ہوا کرتے تھے، آج چھٹانگ اور سیر نہیں ہے، اسی طرح آج تو ہیں گرام اور کلو گرام ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے تولا اور ماشا، اور اب تولا اور ماشا نہیں، آج تو اب گراموں کا حساب ہے، تو گراموں کا دور ہے۔ تو آج جب حساب کیا گیا تو وہ یہ بنا، جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی، اور یہ 612 گرام جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا مطلب 200 درہم۔ تو گویا خلاصہ کیا ہوا؟ 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی، اور کچھ ملی گرام کا جو مالک ہوگا 480 ملی گرام، 612 گرام 480 ملی گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہوگی وہ مالدار ہے۔ سونا اگر ہوگا تو پھر وہ 87 گرام 360 ملی گرام سونا جس آدمی کے پاس ہوگا وہ مالدار ہے۔ اور یہ جو 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دراصل وہی 20 درہم اور 200 درہم اور 20 مسکال ہے۔ تو آج جب معیار مقرر کیا گیا تو یہ مقرر کیا گیا کہ جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی ہے وہ مالدار ہے، جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہے وہ مالدار ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ موجود ہے، یا 612 گرام چاندی کی قیمت تجارت کا مال موجود ہے، تو یہ آدمی مالدار ہے۔ یا جس آدمی کے پاس 87 گرام سونے کی قیمت کے برابر مال موجود ہے تو وہ مالدار ہے، یا کرنسی موجود ہے تو مالدار ہے۔ اب اس وقت مشکل جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت 40,000 سے 43,000 تک آج کل بنتی ہے، جبکہ 87 گرام سونے کی قیمت تقریباً 3.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈسٹنس ہو گیا، بہت بڑا فاصلہ ہو گیا۔ تو اب آج کے زمانے کے لیے معیار چاندی ہے یا سونا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ غریبوں کے لیے نفع اس میں ہے کہ وہ نصاب مقرر کیا جائے بطور معیار کے، جو نصاب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بنائے،
اور جب ہم اس اصول کے مطابق غور کرتے ہیں تو سونے کو نصاب بنانے کے نتیجے میں کم لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور چاندی کو معیار بنانے کے نتیجے میں زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مثلا فرض کیجئے ایک مجلس میں 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، دوسرے آدمی کے پاس 1.5 لاکھ ہے، تیسرے آدمی کے پاس 2 لاکھ ہے، تیسرے آدمی کے پاس 3.25 لاکھ ہیں، چوتھے آدمی کے پاس 3,30,000 روپے ہیں، اور 5 آدمی کے پاس 3.5 لاکھ روپے ہیں۔ اب اگر ہم نے سونے کو معیار بنایا تو ان 5 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی کو زکوٰۃ دینے والا بننا ہوگا اور باقی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے چاندی کو معیار بنایا تو ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ دینے والوں کے کیٹیگری میں آ گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ 612 گرام ہے، اور 612 گرام چاندی کی قیمت آج اگر 70-80 روپے گرام کے حساب سے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 40 سے لے کر 50,000 روپے کے بیچ میں رہتی ہے رقم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا چاندی کے معیار کو مقرر کرنا غریبوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ دینے والے مسلمان بن جائیں، اور مسلمان کو دینے والا بننا چاہیے لینے والے کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، یہ حدیث مبارک حدیث کے تمام کتابوں میں ہے، جس کا ایک آسان والا ترجمہ یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے بہتر سے۔ الید المنفق خیر من ید الآخذ او الید المعطی خیر من ید السائل، دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ لہذا معیار کیا بنا؟ معیار بنا چاندی 612 گرام یا سونا 87 گرام، اور اگر کرنسی ہوگی تو چاندی کے معیار سے جس آدمی کے پاس 43,000 روپے آج ہوگا وہ آدمی مالدار ہے، اور جب وہ مالدار ہے تو اب زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی، قربانی بھی لازم ہو جائے گی، صدقہ فطر بھی لازم ہو جائے گا۔ پھر زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے زکوٰۃ کی دوسری شرطیں ہیں۔ وہ دوسری شرطیں کیا ہیں کہ سال پورا ہو جانا چاہیے، اور قرضہ جو ہے وہ منہا کر لینا ہوگا، اور جب پورے سال یہ مال رہے گا تو اس کے بعد اس کا زکوٰۃ دینی ہوگی، اور قربانی لازم ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ بس آ گیا، یہ پہلے دن اتنا پیسہ موجود نہیں کہ تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے ایام قربانی میں اگر اتنی رقم آ گئی تو اس آدمی پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور لازم ہونے کے معنی کیا ہے؟ اب اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس کو کہتے ہیں قربانی واجب ہو گئی یا مؤکدہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی اصلیہ کے علاوہ مال، مثلا ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، شڈ ہے، اسی طرح سے بہت بڑی مقدار میں ہے، اور اتنی بڑی مقدار میں ہے کہ وہ جو ابھی معیار مقرر کیا گیا 612 گرام چاندی کا، اس معیار کے برابر اگر رقم بن جاتی ہے ان چیزوں کی تو قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں اور زیورات ہوتے ہیں اور مہر ہوتا ہے، میکے کا دیا ہوا جہیز، اور جہیز میں بھی سونا و چاندی بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے تانبے کے برتن بھی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ سال ہر سال تک بند رہتے ہیں اور وہ پراپرٹی کے طور پر ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں، اور بے شمار خواتین کے پاس اپنی آمدنی کا پیسہ بھی ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہماری خواتین پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بے شمار والدین اپنے بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اب اگر یہ بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ اتنا جمع ہو چکا ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتا ہے تو ان کے بھی ذمہ میں قربانی لازم ہو جائے گی، اور زکوٰۃ بھی ان پر لازم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط اور ہے کہ بچہ بالغ ہونا چاہیے۔ اگر بچہ نابالغ ہے تو اس پر نہ قربانی لازم ہے نہ زکوٰۃ لازم ہے، چاہے اس کے بعد کتنا پیسہ جمع کیوں نہ ہو چکا ہو، کیونکہ شرعی عبادت کے لازم ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اور صاحب مال ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہے، اور صاحب مال ہونا بھی ضروری ہے۔ تو غرض یہ کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے جو زکوٰۃ کی مقدار کا نصاب بنتا ہے، اس کے ذمہ بھی قربانی لازم ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کی قربانی تو بڑی مہنگی ہیں، مثلا 10-15 ہزار روپے کا ایک عام طور پر بھیڑو یا بکرا ملتا ہے، تو اتنی بڑی رقم وہ قربانی میں کیسے خرچ کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے،
تو اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس موجود پیسہ ہے تو یہ پیسہ جو ہے وہ سارا خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جیسے اپنی دنیوی ضروریات کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، مثلا فرض کیجیے کل کو کسی بچے کو کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہو اور فیس کے لیے بہت بڑی رقم دینی پڑے گی، اس وقت وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے اکاؤنٹ میں جو موجود پیسہ ہے اس کو میں بچا کر کے رکھوں گا۔ تو جیسے انسان کا یہ پیسہ دنیوی ضروریات میں خرچ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ پیسہ اللہ کا فریضہ ادا کرنے میں بھی خرچ ہونا چاہیے، اور جب اللہ کا فریضہ ادا کرنے میں خرچ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً ایسی صورت پیدا کر دیں گے یہ پیسہ واپس آ جائے گا۔ بہرحال مردوں کو بھی دیکھنا ہوگا، خواتین کو بھی دیکھنا ہوگا، بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہمارے وہ نوجوان جو سکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ابھی وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں دیکھنا ہوگا کتنا پیسہ ان کے پاس ہے۔ مثلا مان لیجئے کچھ بچوں کے پاس کئی موبائل ہوتے ہیں، بہت مہنگے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ ایک پڑا ہوا اور ایک ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات سے زائد ہیں، اس کی وجہ سے بھی بے شمار جوان بچوں اور بچیوں پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، مگر چونکہ دھیان نہیں ہوتا اور بتایا نہیں جاتا ہے تو اس لیے اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ بہرحال قربانی لازم ہونے کے سلسلے میں یہ مختصر سے گزارشات پیش کی گئیں، اس لیے کہ بہت سارے بھائیوں کے سوالات اسی ضمن کے تھے۔ اب میں ان سوالات کو اب اس کے بعد ہی میں ایک چیز اور بیان کروں گا، جیسے کل کے بعد آج دن بھر میں کئی لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ صاحب آج ہم پہلی مرتبہ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی اس طرح سے لازم ہوتی ہے، مگر ہم نے تو پچھلے سال سے قربانیاں کی نہیں ہیں، یا کبھی کی اور کبھی نہیں کی، یا کبھی کی اور کسی اور کی طرف سے کی اور اپنی قربانی باقی رہ گئی، اب ہمارے لیے کیا حل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کے ذمے پچھلے سالوں کی قربانیاں باقی تھیں وہ اب قربانی نہ کریں، بلکہ قربانی کا اتنا پیسہ جو آج کی قربانی کی قیمت بنتی ہو اتنا پیسہ غریبوں میں صدقہ کریں گے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے، شرعی اصول یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی نہیں کی اور قربانی کے ایام گزر گئے، اب اس کو جانور ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ قربانی کی رقم غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، اور وہ غریب ہونے چاہیے وہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو اور صدقہ واجبہ جن کو دیا جا سکتا ہو۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں آپ حضرات کے سوالات پیش کرتا ہوں اور جوابات بھی عرض کرتا ہوں۔ سوال کرنے والے ہیں